ولایت حضرت فاطمہ قرآن کی روشنی میں۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی برائی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ویسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہے، کیونکہ یہ آیت ان دو آیتوں کے درمیان ہے جو ازواج سے متعلق ہیں۔ حقیقت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آیت پر 5 رخ سے نزل کریں۔ نمبر 1، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ارشاد پیغمبر کیا ہے۔ نمبر 2، اس بارے میں ازواج پیغمبر کیا فرماتی ہیں، کیا ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آیت میں ازواج بھی شامل ہیں۔ نمبر 3، حضرت علی یا آپ کی اولاد نے اس آیت سے کیا استدلال کیا ہے، کیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیت ہم صرف اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 4، آیت تطہیر کی شان نزول کے بارے میں اصحاب پیغمبر کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 5، اس بارے میں مفسرین محدثین کی کیا رائے ہے، کیا ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ آیت تطہیر کا تعلق ازواج پیغمبر سے ہے۔ آیت تطہیر اور ارشاد پیغمبر۔ اس آیت کی شان نزول سے متعلق وارد ہونے والی متواتر روایتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آیت تطہیر جناب ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت رسول اکرم جناب فاطمہ امیر المومنین اور حسنین علیہ السلام موجود تھے۔ جناب ام سلمہ نے چادر میں داخل ہونا چاہا تو رسول اکرم نے منع کر دیا اور فرمایا تم داخل نہ ہو، کیونکہ یہ آیتیں ہم پنجتن سے مخصوص ہیں، البتہ تم خیر پر ہو۔ جن صحابہ نے اس کی روایت کی ہے اس کی روایتیں متواتر ہیں، حسب ذیل ہیں: سعد بن وقاص، انس بن مالک، ابن عباس، ابو سعید خدری، عمر بن ابی سلمہ، واصلہ بن اسقا، عبداللہ ابن جعفر، ابو حمرہ حلال، عائشہ، ام سلمہ، ابو ہریرہ، معقل بن یسار، ابو طفیل، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو بزرہ اسلمہ، مقداد بن اسود۔ ان سب کا کہنا ہے کہ آیت تطہیر ام سلمہ کے گھر نازل ہوئی تھی اور یہ پنجتن پاک سے مخصوص ہے، ازواج پیغمبر میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ مذکورہ اصحاب کے علاوہ تقریباً 300 بزرگان نے جن کا تعلق مختلف صدیوں سے ہے یہی بات کہی ہے، اور میں نے اپنی کتاب الغدیر میں ان 300 افراد کو مع توثیق کے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم سے دریافت کیا گیا کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا میری، علی، فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کی شان میں، لہٰذا جناب فاطمہ زہرا آیت تطہیر میں شامل اور اہل بیت میں داخل ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اہم کام انجام دیا، جس کو 9 صحابہ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً زندگی کے آخری ایام تک جب نماز صبح کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو پہلے در فاطمہ پر آتے تھے اور فرماتے تھے اے پیغمبر کے اہل بیت، تم پر سلام، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ ایک راوی کا کہنا ہے کہ میں 6 مہینے مدینہ میں تھا اور ہر روز اس واقعے کا مشاہدہ کرتا تھا۔ دوسری روایت میں ایک اور راوی کا بیان ہے کہ میں 9 مہینے مدینے میں تھا اور ہر روز اس منظر کو دیکھتا تھا۔ ایک اور روایت میں راوی کا کہنا ہے کہ میں 12 مہینے مدینے میں تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کا روزانہ مشاہدہ کرتا تھا، اور اس کا سلسلہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تک رہا۔ آیت تطہیر اور بیانات صحابہ۔ جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سارے صحابہ اور تابعین کا کہنا ہے کہ آیت تطہیر پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ صرف اکرمہ کا کہنا ہے کہ چونکہ آیت تطہیر سے پہلے اور اس کے بعد کی آیتوں میں مؤنث کی ضمیر ہے، لہٰذا اس کی بھی ضمیر مؤنث میں بدل جائے گی۔ مفسرین و محدثین مذکورہ روایت کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سند اکرمہ معتبر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یہ استدلال صحیح ہے کہ چاہے آیت تطہیر میں مذکر کی ضمیریں ہیں، لیکن چونکہ اس کی آیت کے پہلے اور بعد کی آیتوں میں مؤنث کی ضمیریں ہیں، لہٰذا یہ ضمیریں بھی مؤنث میں بدل جائیں گی۔ اس طرح گویا تمام اصحاب بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت ازواج سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ، اگر جناب فاطمہ کی شان میں آیت تطہیر کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تو یہی آپ کی عصمت کے ثبوت کے لیے کافی ہے، اور مقام عصمت منصب ولایت میں سے ایک ہے۔ اس وجہ سے ہم کو کوئی معصوم نہیں دیکھتے جو ولی نہ ہو۔ ابتدائے خلقت آدم سے خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو شخص معصوم ہے وہ یا تو ولی ہے یا پیغمبر یا امام ہے یا صدیق ہے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ تو اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنے نفسوں کو۔ اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ یہ آیت واضح لفظوں میں اعلان کر رہی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے نجران کے نصارہ سے مباہلہ کیا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ تھیں، اور یہ ایسی مقدس ذات ہے جس کو 4 معصوموں کے درمیان رکھا، 2 معصوم ابنائنا یعنی حسنین علیہ السلام
اور دو معصوم انفسنا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام، اور ایک معصومہ نسائنا جو ان کے درمیان ہے۔ یہاں نسائنا سے مراد انہی کی ذات ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نجران کے نصارہ سے مباہلہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کوئی عام مرد یا عورت نہ ہی اس مباہلے کا اقدام کر سکتے تھے اور نہ ہی مقابل کو مغلوب و رسوا، کیونکہ ایسے مارکے کو صرف پاک و پاکیزہ اور برگزیدگان سر کرتے ہیں کہ جن میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں۔ حاکم نیچھا پوری کہتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں ابن عباس وغیرہ سے متواتر روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے دن علی و حسن و حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پیچھے رکھا اور پھر فرمایا، یہ میرے فرزند نفس اور عورتیں ہیں، تم بھی اپنے فرزندوں، نفسوں اور عورتوں کو لے آؤ تاکہ ایک دوسرے پر نفرین کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ 14 معصومین کی خلقت ایک نور سے ہوئی۔ تمام انسانوں کے مقابلے میں آل محمد علیہ السلام کی امتیازی خلقت ان کے مقام ولایت کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ یہ امتیازی شان ولایت کے بلند مقام پر فائز ہوئے بغیر امکان پذیر نہیں ہے، اور یہی ان کی فضیلت کی دلیل بھی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین نے انبیاء اور فرشتوں پر برتری اور فوقیت کا محور اسی کو قرار دیا تھا، اور چونکہ اس فضیلت میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم کی ہم ردیف ہیں اور اس کی تائید احادیث سے ہوتی ہے، لہٰذا آپ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرح سارے انبیاء اور ملائکہ سے افضل ہوئیں۔ باقی احادیث میں اگر آپ سلام اللہ علیہ کی ولایت کا تذکرہ صراحت سے نہ بھی ہوا ہوتا، حالانکہ صراحت کے ساتھ تذکرہ تو ہو ہی چکا ہے، تب بھی آپ کی خلقت کے امتیازی شان اور آپ سلام اللہ علیہ کی ولایت اور تمام مخلوقات پر آپ کی برتری کی حکایت کرتی ہے۔ اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ کیجیے۔ جب مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ولادت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا تو حضرت نے آغاز کلام میں فرمایا، نعم یعنی ہاں۔ واضح رہے یہ لفظ کسی بات کے آغاز میں بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے کے اعتبار سے کوئی اہم بات شروع کی جا رہی ہے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تو مکہ کی عورتوں نے ان سے رابطہ منقطع کر لیا۔ کوئی بھی عورت نہ تو ان کے گھر آتی تھی اور نہ ہی ملاقات کے وقت سلام کرتی تھی، بلکہ دوسری عورتوں کو بھی وہاں جانے سے روکتی تھی۔ اس طرز عمل سے خدیجہ سلام اللہ علیہ بہت بے چین رہتی تھیں اور وحشت کا احساس کرتی تھیں۔ البتہ ان کی یہ بے چینی اپنی جان کے خوف سے نہیں تھی، بلکہ ان خطرات کی وجہ سے تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو لاحق ہونے والی تھیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ شکم مادر میں تھیں تو آپ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے مونس تھیں، ان سے گفتگو فرماتی تھیں اور انہیں صبر کی تلقین کرتی تھیں۔ اس بات کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی رکھا تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کسی سے گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے جناب خدیجہ سے دریافت کیا کہ تم کس سے محو گفتگو تھی؟ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، جو بچہ میرے شکم میں ہے تنہائی میں وہی میرا مونس ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ مجھ کو جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ دختر ہے اور یہ میرا سلسلہ نسب اسی سے ہے۔ خداوند عالم نے اسی کی نسل سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو میرے بعد روئے زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ جب تک شکم مادر میں رہی ماں کی مونس تھیں اور ان سے گفتگو کرتی تھیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو رائج رسم کے مطابق انہوں نے قریش اور بنی ہاشم کی عورتوں کو اس نازک موقع پر مدعو کرنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے جواب دیا، چونکہ شادی کے وقت تم نے ہماری بات نہیں سنی تھی اور یتیم آل ابی طالب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی تھی، لہٰذا ہم بھی تمہارے کسی جشن میں شریک نہ ہوں گے۔ اس جواب سے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دل پر چوٹ لگی۔ ایسے میں بنی ہاشم کی عورتوں جیسی 4 خواتین داخل ہوئیں۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دیکھ کر گھبرائیں۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، تم گھبراؤ نہیں، ہم خدا کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میں سارا، یہ آسیہ بنت مزاحم، یہ مریم اور یہ کلثوم خواہر موسیٰ ہیں۔ ان 4 عورتوں میں سے ایک خدیجہ کی دائیں طرف، دوسری بائیں طرف، تیسری روبرو اور چوتھی سرہانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوئی اور آپ کی پیشانی پر ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے سارا مکہ منور ہو گیا۔ اسی وقت 10 حوریں آب کوثر سے بھرے ہوئے تشت لے کر وارد ہوئیں، جس سے انہوں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غسل دیا اور پھر سفید خوشبودار کپڑے میں لپیٹا، اور قبل اس کے کہ کوئی کچھ کہے فاطمہ نے اس طرح گفتگو کا آغاز کیا، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے پدر بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے شوہر سید الاوصیاء اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے والی نسلوں کے سید و سالار ہیں۔ بعد ولادت یہی جملے تھے جو سب سے پہلے زبان معصومہ پر جاری ہوئے۔ پھر آپ نے ان 4 عورتوں کو نام لے لے کر سلام کیا اور انہوں نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ اس مبارک موقع پر حوران بہشتی نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی
جب اس تہنیت کی آواز اہل آسمان نے سنی تو اہل آسمان نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت آسمان پر ایسا نور ساطع ہوا تھا کہ اس سے پہلے ملائکہ نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ وہ عورتیں اس مولود کو خدمت خدیجہ میں لائیں اور عرض کی، اے خدیجہ اپنی دختر کو لے لیں کہ اس پر اور اس کی نسل پر خدا کی بے پایاں برکتیں ہیں۔ یہ سارے امتیازات ایسی ذات کے لیے ہی ہوتے ہیں جو ولی اللہ ہو، کیونکہ ولادت کی ایک کیفیت انہی لوگوں سے مخصوص ہے جو اولیاء خدا ہوں، مقام ولایت پر فائز ہوں اور دوسروں پر خود ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہوں۔ یہ اس نور سے خلق ہونے کی وجہ سے بھی ہے کہ جس سے پیغمبر اکرم اور حضرت علی کی خلقت ہوئی، اور اسی نور کی وجہ سے انہیں ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی۔ اس بات کی وضاحت خود پیغمبر اکرم نے اس وقت فرمائی جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ فرمایا میں۔ تو ابن عباس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا خدا نے مجھے ایسے نور سے خلق کیا ہے جس کی کیفیت سے سوائے خدا کے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ خدا نے اشارہ کیا، اس سے ایک نور خلق ہوا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا اور اس سے ایک اور نور خلق ہوا، پھر وہ دونوں نور ایک دوسرے سے مل گئے کہ پہلے نور سے ہماری ارواح اور دوسرے نور سے ہمارے اجساد عالم وجود میں آئے۔ اس نور سے خلق ہونے کی وجہ سے پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین رحم مادر میں ہی ہر چیز سے باخبر تھے، تو پھر یہی امتیاز جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھی حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اس مذکورہ فضائل نبوت و امامت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ان کا رابطہ ولایت اور اولا بالتصرف ہونے سے ہے۔ اسی وجہ سے جب جناب فاطمہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو وہ ہر چیز سے آگاہ تھیں، اس لیے کہ آپ کے تکامل کا رب چھوٹے اور بڑے ہونے سے نہیں تھا۔ اسی طرح جناب فاطمہ نے اس دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنے پدر ایک بزرگوار کی نبوت کی خبر دی، حالانکہ آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور پھر خدا کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کا اقرار کیا۔ آپ کے علم میں بچپن سے آخر عمر تک ذرہ برابر فرق نہیں تھا، ہر چیز سے آگاہ اور سارے امور سے باخبر تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نہ صرف فرشتوں کے نام، حور العین اور اہل بہشت کے نام اور اپنے دشمنوں کے نام اور سارے انبیاء کے نام جانتی تھیں، بلکہ خلقت کائنات سے قیامت تک کی ہر بات سے واقف تھی۔ خدا نے آپ کو بطن مادر میں اور بعد ولادت وہی علم دیا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ لہٰذا جس طرح حضرت علی نے وقت ولادت قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، اور اسی طرح اگر آپ سلام اللہ علیہ ولادت کے وقت پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دیں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان سب کا سرچشمہ ولایت ہے اور اس مبارک نور کا اثر ہے جس سے آپ سلام اللہ علیہ کی خلقت ہوئی تھی، اور اس نور کی کیفیت سے سوائے خدا کے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ عالم ملکوت کے سارے عالم آئینے کے مانند اس میں منعکس ہوتے ہیں۔ اسی نور کے متعلق پیغمبر اکرم نے فرمایا، جب خداوند عالم نے اس نور کو خلق کیا تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور اسی سے میری، علی اور فاطمہ کی خلقت ہوئی۔ عمار کہتے ہیں، میں نے علی ابن ابی طالب کو خانہ زہرا میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب فاطمہ کی نظر آپ پر پڑی تو عرض کی، اے علی میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں خبر دوں جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں یا جو واقع ہونے والی ہیں، نیز وہ چیزیں جو کبھی واقع نہ ہوں گی۔ عمار کہتے ہیں، میں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ فاطمہ کو جواب دیے بغیر واپس آ گئے ہیں، اور میں بھی ساتھ ہو گیا۔ علی علیہ السلام کا یہ سکوت اور بغیر جواب دیے پلٹ جانا موضوع کی عظمت اور دوسروں کے سامنے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مرتبے کو واضح کرتا ہے، ورنہ 14 معصومین میں سے ہر ایک دوسرے کے مرتبے سے بخوبی واقف تھا۔ جیسے ہی علی علیہ السلام نبی اکرم کے پاس پہنچے، حضرت نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، اے علی تم بیان کرو گے یا میں؟ علی علیہ السلام نے عرض کی، بہتر ہوتا کہ آپ بیان فرماتے۔ پیغمبر نے فرمایا، گویا میں تمہارے ساتھ خانہ زہرا میں گیا اور اس نے تم سے ایسا ایسا کہا، اور تم وہاں سے میرے پاس آ گئے اور معاملے کو تم نے ہم پر چھوڑ دیا۔ علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ پھر علی علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا نور فاطمہ سلام اللہ علیہ ہمارے نور سے ہی ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم نہیں جانتے؟ یہ سن کر علی نے اپنے کو سجدہ شکر میں گرا دیا۔ سوال و جواب کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف دوسروں کو باخبر کرنے کے لیے تھا، مسئلہ جاننے یا نہ جاننے کا نہیں تھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی جواب میں نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ عمار کا بیان ہے کہ علی پیغمبر اکرم سے رخصت ہو کر خانہ زہرا میں تشریف لائے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ فاطمہ نے عرض کی، اے علی آپ یہاں سے بابا کی خدمت میں گئے اور میں نے جو کچھ کہا تھا اس کے متعلق دریافت کیا؟ علی نے جواب دیا، ہاں فاطمہ ایسا ہی ہے۔ پھر فاطمہ نے عرض کی، اے ابو الحسن جب خدا نے میرے نور کو خلق کیا تو یہ خدا کی تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، پھر خدا نے اس امانت کو ایک بہشتی درخت کے سپرد کیا، میرے پدر بزرگوار کے بہشت میں آنے تک یہ ذو افشانی کر رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت میں آئے تو خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ اس درخت کے میوے کو تناول فرمائیں۔ اس وقت میرا نور سلب پدر میں اور پھر رحم خدیجہ میں منتقل ہوا، اور جو کچھ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یا جس کے نہ ہونے کا یقین ہے، ان سب سے میں باخبر ہوں۔ اے ابو الحسن مومن خدائی نور سے دیکھتا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔
ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہاں علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس وقت حضرت نے دست دعا بلند کیا اور فرمایا، معبود تو بخوبی جانتا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ معبود تو ان کے دوستوں کو دوست رکھ اور ان کے دشمنوں کو دشمن رکھ۔ جو شخص ان کی مدد کرے تو اس کی مدد کر اور ان کو ہر گندگی سے پاک اور ہر گناہ سے محفوظ رکھ، اور روح القدس کے ذریعے ان کو تائید کر۔ روح القدس وہی روح ہے جس کی وجہ سے پیغمبر صاحب ولایت ہوئے اور علی و حسنین علیہ السلام و دیگر ائمہ کو لوگوں پر ولایت حاصل ہوئی، اور یہی جناب فاطمہ کے پاس بھی تھی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے علی، میرے بعد تم میرے جانشین اور میری امت کے پیشوا ہو، اور بہشت میں جانے والے مومنین کے تم ہی قائد ہو۔ گویا میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ روز قیامت میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ نور کی سواری پر اس طرح جلوہ افروز ہے کہ 70,000 ملک اس کے داہنے جانب، 70,000 ملک بائیں جانب، 70,000 ملک اس کی سواری کے آگے اور 70,000 ملک اس کی پشت پر ہیں، اور وہ ان مومنات کی قیادت کر رہی ہیں جو بہشت میں جا رہی ہیں۔ اے علی، تم جنت کی طرف مومنین کی رہنمائی کرنے والے ہو، اور فاطمہ مومنات کی رہنمائی کرنے والی ہیں، کیونکہ وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، وہ مریم بنت عمران تھیں جو صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں۔ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ تو اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو 70,000 ملائکہ مقربین اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، اے فاطمہ، تم ہی کو خدا نے عالمین کی عورتوں میں منتخب کیا اور تم کو ہر آلودگی سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اے علی، فاطمہ میری پارا جگر، میری آنکھوں کا نور اور میرا میوہ قلب ہے۔ جو اسے ناپسند وہ مجھے ناپسند، جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے خوش کرے۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے وہی مجھ سے آ ملے گی۔ اے علی، میرے بعد تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، بار الہ تو گواہ رہنا، جو شخص بھی ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان سے جنگ کرے گا اس سے میں بھی جنگ کروں گا، اور جو ان سے صلح کرے گا میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ اس روایت پر غور کرنے کے بعد اپنی بات کی تکرار کر رہا ہوں کہ یقیناً جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ صاحب ولایت تھی، کیونکہ یہ بات بعید از عقل ہے کہ جس کی دوستی اور دشمنی پیغمبر سے دوستی اور دشمنی کے مترادف ہو، اور جو چیز فاطمہ کو مسرور و محزون کر دے وہی پیغمبر کو بھی شاد و غمگین کرے اور وہ مقام ولایت پر فائز نہ ہو۔ اگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ولایت و عصمت میں اپنے باپ، شوہر اور دونوں فرزندوں کے ہم ردیف نہ ہوتی تو پیغمبر ہرگز ایسا نہ فرماتے، کیونکہ آپ کی فرمائی ہوئی کوئی بھی بات لغو نہیں ہوتی تھی بلکہ وحی الہی کے مطابق ہوتی تھی، اور وہ بھی خدا کو گواہ بنا کر۔ گویا پیغمبر ان فضائل و مراتب کے پہچاننے میں خدا کی جانب سے مامور تھے، تب ہی تو وہ اپنی بات میں خدا کو گواہ بنایا، جیسا کہ آپ نے انجام نبوت اور اپنے پیغام پہنچانے میں مختلف موقع پر خدا کو گواہ بنایا، اور لوگوں سے بھی اعتراف و اقرار کرایا، اور لوگوں سے ان لفظوں میں سوال بھی کیا، کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ سبھی نے جواباً کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا۔